وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 39 سے 43 تک آج کا سبق ہے. آج کے سبق کا ایک موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان والوں کی صفات کیا ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اور یہ لوگ بڑی شد و مد سے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جائے اللہ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا. کیوں نہیں؟ اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. سامعین کرام، سورہ النحل آیت نمبر 39. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي یختلفون فیہ، تاکہ اللہ تعالیٰ وضاحت کر دے ان لوگوں کو جو اس میں اختلاف کرتے تھے دوبارہ جی اٹھنے میں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تاکہ جان لے کافر، انہم کانوا کاذبین، کہ یہ جھوٹے تھے. قیامت کا وجود جو ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ یعنی بہت سے لوگوں کے سامنے حقیقت کھل کے آ جائے گی. یوم تبل السرائر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس دن چھپے راز جو ہیں وہ کھل جائیں گے. اور فما لہ من قوت ولا ناصر، ان کے دن اس وقت ان کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی نہ کوئی مددگار ہوگا. سامعین کرام، لیکن یہاں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں سامعین کرام، گزشتہ آیت سے یہ آیت جڑی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو دوبارہ جی اٹھنا ہے، یعنی یہ تو سامعین کرام جو دوبارہ جی اٹھنا ہے، یہ پیدائش کا، ہماری پیدائش کا جو جسمانی پیدائش ہے، اس کا ایک دوسرا تصویر، اس کی تصویر کا دوسرا رخ ہے. یعنی مثال کے طور پہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ایک خواب ہے، یعنی ہماری دنیا کی زندگی اگر ایک خواب ہے، اور مثال بھی خواب کسی ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ راز رکھ دیا ہے کہ اس میں آپ کوشش کر سکتے ہیں. یعنی آخرت کے لیے آپ کوشش کر سکتے ہیں. اگر آپ کوشش کریں گے تو اس کو آپ کا یعنی اس کوشش کا آپ کو نتیجہ ملے گا. ویسے یہ ایک خواب ہے. اگر حقیقت کے طور پہ ہم دیکھیں نا، تو یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ ایک خواب کی مانند ہے. خواب میں کیا ہوتا ہے کہ آپ پلنگ پہ لیٹے ہوتے ہیں،
اور گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں، وہاں جو ہے مثال کے طور پہ پاکستان میں آپ لیٹے میں سو رہے ہیں اپنے بیڈ پہ، اور خواب میں آپ امریکہ چلے جائیں، آپ کی وہاں بہن رہتی ہے، بھائی ہے، باپ ہے، جو بھی ہے، آپ وہاں چلے جائیں، ان سے ملاقات کر لیں، ان کے گھر کوئی دعوت ہے اس میں شریک ہو جائیں مثال کے طور پہ، یا کہیں اور چلے جائیں، کوئی بھی منظر ہوتا ہے خواب کا جو منظر ہوتا ہے، لیکن جب آپ کروٹ بدلتے ہیں اور آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ حالات جو ہیں وہ یکسر چینج ہوتے ہیں، وہ تو خواب ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا کی جو زندگی ہے نا سامعین کرام، یہ ایک خواب کی مانند ہے، اور خواب کی مانند ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں حکمت رکھ دی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ سوئے ہوئے جب یہ موت آئے گی تو یہ جاگ جائیں گے، ابھی بھی جو حقیقت ہے وہ ہم سے چھپی ہوئی ہے۔ خواب میں سامعین اکرام تھوڑے توجہ سے یہ بات سنیں، خواب میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی اصل حقیقت سے غافل ہوتے ہیں، یعنی آپ مثال کے طور پہ کہیں سیر کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں آپ پلنگ پہ پڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کی جو مثال ہے نا، اسی طرح ہے، حقیقت میں تو مثال کے طور پہ آپ کی اصل تو روح ہے، آپ ظاہری طور پہ تو لذیذ کھانے کھا رہے ہیں، وہ سیر سپاٹے ہو رہے ہیں، لیکن روح آپ کی اصل پریشان ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، میں جس مقصد کے لیے آئی ہوں، جس جسم میں رہ رہی ہوں، وہ تو اس نے بلا ہی دیا ہے۔ تو بہرحال یہ اختلاف جو ہے اس میں نہیں ہونا چاہیے، اور یہ اگر ہم یعنی عقل سے کام لیں اور اہل حق کی بات سنیں تو انشاءاللہ اس خواب سے ہم باہر آ جائیں گے۔ دنیا میں جو مومن ہوتا ہے نا، وہ خواب میں نہیں رہتا، وہ حقیقت کی دنیا میں ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو محسوس کرتا ہے، اپنے وجود کا خیال رکھتا ہے، اور ظاہر کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کی نظر جو ہے باطن پہ ہوتی ہے، مومن جو ہے۔ لیکن جو صاحب ایمان لوگ نہیں ہیں تو ان کے لیے تو بس یہ ہے کہ یہ ایک خواب میں جی رہے ہیں۔ وہ ایک شعر بھی میں نے آپ کو سنایا تھا نا کہ دنیا ہے خواب، حاصل دنیا خیال ہے، اور آدمی خواب دیکھ رہا ہے خیال میں۔ تو سوچیں اس یعنی شعر پہ بھی سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں ساری باتیں، شعر و شاعری کا یہ مقام نہیں ہے سامعین کرام۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ دن حق ہے، اس دن جو اختلاف کرتے ہیں ان کے سامنے بالکل حقیقت کھل کے واضح ہو جائے گی، اور کافر جو یہاں انکار کر رہے ہیں اس دن ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، جیسے کہ ہم نے گزشتہ آیت میں پڑھا کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں زوردار کہ لا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، اللہ تعالیٰ جو مر گیا اس کو زندہ نہیں کرے گا۔ تو یہ ہے بات سامعین کرام، لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي، تاکہ خوب وضاحت ہو جائے ان لوگوں کو جو اس میں اختلاف کرتے تھے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور معلوم ہو جائے کافروں کو کہ یہ دنیا میں جھوٹ بولتے تھے۔ انما، اب اللہ تعالیٰ یہ آیت کا ترجمہ پہلے سن لیں، انما قولنا لشیء، ہماری بات تو ایک کام کے لیے، لشیء کوئی بھی کام کے لیے، اذا اردنا ہو، جب ہم اس کا ارادہ کر لیں، تو ان نقول له کن فیکون، ہم کہتے ہیں اسے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یعنی روز قیامت کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے، جو یعنی اس سے پہلے جو مضمون گزرا ہے کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، جو مردہ ہیں وہ زندہ نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی میں جب کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہوں تو صرف ارادہ کرنا، یہاں تو الفاظ یہ ہیں کہ ان نقول لہو، کہ ہم کہتے ہیں اسے کن فیکون، ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ اصل میں یہ لفظ کن جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ضروری نہیں ہے، اور یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے
کہ کن فیکون ایک محاورہ ہے، بھئی کن فیکون تو نہیں ہے، کن فیکون کا ایک عالم ہے، اللہ تعالیٰ جس کام کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے دوبارہ جی اٹھنا۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں والذین ہاجروا فی اللہ، لفظی ترجمہ سن لیں، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جو جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں، من بعد ما ظلموا، یعنی ظلم ہونے کے بعد انہوں نے ہجرت کی، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، تو ان کو اس دنیا میں بہت اچھا ٹھکانہ دوں گا، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اور یقیناً آخرت کا اجر جو ہے بہت بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جانتے کہ اجر آخرت کا اچھا ہے، اور الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ تعالیٰ یہ مہاجرین کی صفات بیان کر رہے ہیں اس آیت میں کہ جن کو اجر دیا جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آخرت میں بہت بڑا اجر دیا جائے گا، ان کی صفات اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں صبرو، جو صبر کرنے والے ہیں اور اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ آیات جو ہیں اس وقت تقریباً 8 نبوی یعنی ہجرت کے درمیانے حصے کا اس کا شان نزول ہے سامعین کرام، اور اس وقت جو تھی ہجرت حبشہ ہو چکی تھی، اور یعنی وہاں عیسائی بادشاہ جو تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا، اور اس نے پھر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ بھی پھر پڑھی تھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرے راستے میں، اللہ تعالیٰ ایک وعدہ فرما رہے ہیں کہ جو میرے راستے میں ہجرت کرے گا، یعنی جس پہ ظلم ہوگا اور میرے راستے میں اپنا دین بچانے کے لیے وہ ہجرت کرے گا، تو ان کو دنیا کی فکر نہیں کرنی چاہیے، میں ان کو دنیا میں ایک بہت اچھا ٹھکانہ دوں گا۔ اور یہ صرف یہاں نہیں ہے، ایک اور جگہ بھی ہے آیت، لیکن مضمون یہی ہے کہ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، یہ اللہ تعالیٰ یعنی ظاہر ہے کہ جو سامعین کرام ہجرت کرتا ہے وہ اپنے بسا اوقات جو مکے کی ہجرت تھی، جو حبشہ لوگ گئے تھے، کسی نے اپنے خاندان کو چھوڑ دیا تھا، مسلمان ہو گیا تھا، مسلمان، اچھا وہ کسی نے اپنے بھائی کو چھوڑ دیا، باپ کو چھوڑ دیا، ماں کو چھوڑ دیا، خاندان میں یہی لوگ ہوتے ہیں، پھر اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا، ظاہر ہے کہ وہ کاروباری لوگ تھے، زراعت تو وہاں تھی نہیں مکے میں، تو کاروبار کو اپنے چھوڑ دیا، سب کچھ ترک کر دیا اور چلے گئے، یعنی دنیا کو ترک کر کے اللہ کی وجہ سے اللہ کے لیے انہوں نے ہجرت کر لی، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں بھی اچھا ٹھکانہ دیا، اور اللہ تعالیٰ یہ وعدہ فرما رہے، اور یہ صرف ہجرت حبشہ کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تمام رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ کا یہ ایک اعلان ہے، ایک پالیسی ہے، پالیسی بیان ہے کہ اگر تم میرے، یعنی اس میں مضمون کیا ہے کہ اگر تم میرے لیے دنیا کو ترک کرو گے، یعنی دنیا کے فوائد کو ترک کرو گے، تو میں دنیا تم سے فوت نہیں ہونے دوں گا، بلکہ تمہیں ایک اچھا عوض اس کا دوں گا دنیا میں بھی، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً۔ عام طور پہ سامعین کرام یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اس کی عادت ہے، اس کا طریقہ ہے کہ جو اس کا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہو۔ یہ ذرا اچھی طرح اصل میں بات یہ ہے سامعین کرام کہ ہم لوگ تو میٹیریلسٹ ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، ہمیں تو ہمارے پاس مثال کے طور پہ جو کچھ بھی ہے اگر وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے، کیونکہ ہم دنیا دار لوگ ہیں، میٹیریلسٹ ہیں، ہم اللہ والے نہیں ہیں اور بننا بھی نہیں چاہتے۔ یعنی افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ والے ہم بننا بھی نہیں چاہتے۔ میں نے اس کا صیغہ استعمال کیا ہے مردوں کے لیے، لیکن
عورتوں کے لیے بھی ایسی ہے کہ بہت سی عورتیں جو ہیں وہ اللہ والیاں بننی بھی نہیں چاہتی، وہ اپنا جو کچھ بھی ہے وہ یعنی اس سے یعنی قلبی تعلق توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنی نیت صحیح کر لو اور دنیا کو میرے لیے یعنی اللہ کی لیے استعمال کرو، اور جو بھی پھر ضروریات ہیں اس میں تمہیں جب بھی کسی قربانی کا معاملہ آ جائے تو تم قربانی دے دیا کرو، تمہاری جو قربانی ہے وہ میں رائیگاں نہیں جانے دوں گا۔ اس آیت میں مضمون یہ ہے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، کہ میں ان کو ضرور یہ بہت اچھا ٹھکانہ دوں گا دنیا میں بھی، اور ایسا ہی ہوا سامعین کرام، اور ایسا ہوتا رہے گا، ہوتا رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پالیسی بیان ہے، یہ یعنی اللہ کے لیے اگر آپ کچھ قربانی دیتے ہیں، ہاجرو قربانی ہے نا، آپ نے ہجرت کر لی، اپنے کاروبار چھوڑ دیا، خاندان کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ بیوی اگر مشرکہ تھی، میں اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، بیوی مشرکہ ہے اس کو بھی چھوڑ دیا، بچوں کو بھی چھوڑ دیا، آپ اکیلے مسلمان ہو گئے، سب کچھ چھوڑ دیا آپ نے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ تمہیں میں ایک اچھا ٹھکانہ دوں گا۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا پالیسی، اس کو ذرا ذہن میں رکھیں، یاد رکھیں، کبھی پریشان نہ ہو۔ اگر قربانی کا کوئی معاملہ پیش آئے سامعین کرام تو قربانی دے دیا کریں اللہ کے لیے، اللہ کی وجہ سے، چاہے جان کی ہو چاہے مال کی ہو، تو اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آخرت کا اجر تو پھر بہت بڑا ہے، یقیناً لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ جانتے۔ تو یہ جاننا کا مطلب یہ ہے کہ یقین، دیکھیں جاننا جو ہے اس کا یقین سے تعلق ہے۔ اگر آپ کا یقین نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا علم نہیں ہے۔ ایک بات کا اگر آپ کو علم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یقین بھی ہوگا، اور اگر یقین نہیں ہے تو پھر علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ علم جس کا یقین نہ ہو آپ کو تو اس کا کوئی، ہمارا دیکھیں ہم جو کلمہ پڑھ رہے ہیں نا سامعین کرام، تو اس کا ہمیں یہ یعنی یقین سے ہم کلمہ نہیں پڑھ رہے، یعنی ویسے ایک میں جنرل بات کر رہا ہوں، جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا اس میں اس کا ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، کلمے کی حقیقت کیا ہے، اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ عام لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ قرآن ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی دعوت کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ہمیں نہیں معلوم نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل دعوت کیا ہے۔ نماز ہمیں نہیں معلوم اس کا مقصد کیا ہے، روزہ اس کا مقصد ہمیں نہیں معلوم۔ تو یہ ساری جو یعنی معلومات نہ ہونے کے باوجود اگر ہم عمل کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کی حقیقت سے باخبر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ آپ نے اپنے آباء و اجداد سے اس کا ایک طریقہ پا لیا ہے۔ جیسے کافروں نے شرک کو پایا تھا، آپ نے اسلام کا پا لیا ہے۔ نہ وہ لوگ شرک کی حقیقت پہ سوچتے تھے، نہ ہم ایمان کی حقیقت پر آج سوچنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تھوڑے سے میں نے مختلف الفاظ بولے، نہ ہم ایمان کی حقیقت تلاش کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، اور اگر ایمان کی حقیقت پتہ بھی چل جائے کہ بھئی مقصود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو وہ اللہ کو مقصود بنانے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ بات بھی میں ذرا کہہ رہوں تو پھر کوئی کمی نہ رہ جائے نا بات کرنے میں۔ تو اچھا، اب اللہ تعالیٰ یعنی صفات بیان کر رہا ہے ان لوگوں کی کہ جن کو علم ہے، حقیقت کا علم ہے۔ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، لَوْ كَانُوا، کاش کہ یہ جانتے۔ اب جو جانتے ہیں ان لوگوں کی صفات کیا ہیں؟ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ لوگ صابر ہیں، صبر کرنے والے ہیں۔ صبر کا معنی کیا ہے سامعین کرام؟ صبر کا معنی یہ ہے کہ آپ حق آپ کو معلوم ہو، آپ حق پہ قائم رہیں،
حق پر قائم رہنے میں جو بھی مشکلات آپ کے سامنے آتی ہیں اس کو برداشت کریں. تو یہ صبر کا مفہوم ہے سامنے کرام. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. دوسری ان کی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ توکل جس کا یقین سے گہرا تعلق ہے. یعنی آپ کا جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ بھروسہ کریں گے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. یہ مومنوں کی ایک صفت ہے سامعین کرام توکل. توکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے معاملات کو اللہ پہ چھوڑ دیں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. میں اپنے کام اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اور اسلام جو ہے وہ ہے بھی سامعین کرام، یعنی فارسی میں مجھے ایک لفظ اس کا معنی جو ہمارے بزرگوں نے بیان کیا ہے وہ ہے اسلام کا معنی خود سپردن، کہ آپ اپنے آپ کو سپرد کر دیں اللہ تعالیٰ کے اور کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. یہ میری زندگی، میری موت اور میری عبادت، میری قربانی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. تو جب یہ کیفیت آتی ہے سامعین کرام تو رب پہ اعتماد اور بھروسہ پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ ایمان کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ توکل اور اعتماد اللہ تعالیٰ پہ بڑھتا رہتا ہے سامعین کرام. اگلی آیت وما ارسلنا من قبل کا، اور لفظی ترجمہ ما ارسلنا ہم نے نہیں بھجوائے من قبل کا آپ سے پہلے الا رجالن، یعنی جتنے بھی رسول ہم نے بھجوائے وہ مرد تھے. نوحی الیہم، ان کی طرف ہم نے وحی کی. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں نہیں معلوم تو ذکر والوں سے پوچھ لو اگر تم کو نہیں معلوم. بالبینات والزبر. اچھا چلیں پہلے ایک آیت کو مطالعہ کرتے ہیں کہ ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، کہ یہ سامعین کرام مشرکوں کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھجوانا ہوتا اپنی طرف سے تو وہ فرشتے کو کسی بھجوا دیتا. تو اس کے مختلف جوابات آئے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے سامعین کرام کہ یہ جو مشرکین تھے، یعنی شان نزول کے مطابق جو مشرکین تھے یہ اولاد ابراہیم تھے، اولاد اسماعیل تھے، اور یہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ملت پہ کہتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر مانتے تھے. تو اب ابراہیم علیہ السلام کا تو ان کو بھی معلوم تھا کہ وہ فرشتے نہیں تھے، وہ تو انسان تھے. یعنی یہ مختلف ہیلے بہانے سامعین کرام وہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو میں نے جو بھی رسول بھجوایا ہے تو وہ مرد تھے، انسان تھے، اور فرق صرف یہ تھا کہ ہم نے ان کو وحی کی تھی. نوحی الیہم، یعنی پیغمبر جو ہے وہ انسان ہوتا ہے سامعین کرام. یعنی پیغمبر کوئی ایسی ہستی نہیں ہوتا کہ جو مافوق انسان کی جو جنس ہے اس کے علاوہ کوئی جنس نہیں ہوتی، وہ جنس انسان ہی ہوتا ہے. لیکن رتبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بہت بلند ہوتا ہے ہر پیغمبر کا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہوتا ہے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبری جو ہے وہ کسب سے نہیں حاصل ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، عطا کردہ دین ہے. تو ہوتے وہ انسان ہیں. اب فرق کیا ہے عام لوگوں میں اور رسول کی ذات میں کہ رسول ہدایت یافتہ ہوتا ہے اور اس پہ وحی آتی ہے، ہر پیغمبر پہ وحی آتی ہے اور اس کا ایک رابطہ، خاص رابطہ اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے. تو ہوتے وہ انسان ہیں، اور فرق یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات دی جاتی ہیں
جو بھی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے، اور یہی ایک طریقہ رہا ہے، یعنی انسان کو ہی پیغمبر بنا کے اللہ تعالیٰ نے بھجوایا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرما رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ذکر والوں سے پوچھو، یعنی جن کے پاس آسمانی ذکر کمانی آسمانی کتب جس کے پاس ہے۔ اہل الذکر، اہل ذکر سے پوچھو، یعنی یہ جس زمانے میں یہ آیت نازل ہو رہی تھی 8ویں نبی میں، وہاں ان کو معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام یا تمام پیغمبران کے بارے میں ان کو معلوم تھا، پھر تورات سے بھی وہ واقف تھے، انجیل سے بھی واقف تھے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ورقہ بن نوفل جو تھے وہ عیسائی عالم تھے عربی تھے، اور ایسے اور لوگ بھی تھے۔ تو یہ ذکر کا معنی یہاں آسمانی کتب ہے سامنے کرام، قرآن خود الذکر ہے۔ ابھی اسی آیت میں ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، میں نے ذکر نازل کیا آپ کے۔ تو کتاب دیگر جو آسمانی کتب ہیں ان سے پوچھو کہ بھئی جو بھی رسول آیا ہے کیا کوئی فرشتہ بھی آیا ہے؟ نہیں، اس کا جواب نفی میں ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، یعنی تم لوگوں کا یہ قول جو ہے یہ بے بنیاد ہے۔ وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اس رسول کو کیا ہوا کہ یہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ تو یہ اکثر یہ اعتراض ہوا ہے سامعین کرام۔ تو فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے پوچھو کہ ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو جو گزشتہ آسمانی کتب والے ہیں ان سے تم پوچھو کہ بھئی حقیقت کیا ہے، تو تمہیں بتا دیا جائے گا کہ بھئی کوئی فرشتہ جو ہے وہ پیغمبر بن کے نہیں آیا ہے، اور جب نہیں آیا ہے تو یہ رسول جو ہیں یہ پیغمبر ہیں، تو ان کی تم اتباع کرو۔ اور سامعین کرام اب میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیبین لہم الذی یختلفون فیہ ولیعلم الذین کفروا انہم کانوا کاذبین، انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ ترجمہ سنا دیجیے۔ لیبین لہم الذی، تاکہ وضاحت ہو جائے ان لوگوں کو، یختلفون فیہ، جو اس میں اختلاف کرتے تھے، ولیعلم الذین کفروا، اور معلوم ہو جائے کافروں کو، انہم کانوا کاذبین، کہ وہ جھوٹے تھے۔ انما قولنا لشیء،
بے شک کسی چیز کے لیے میرا قول اذا اردنا ہو جب میں اس کا ارادہ کر لوں، ان نقول له کن فیکون، جب میں ارادہ کر لوں اس کا تو میں کہتا ہوں اس کو کن ہو جا، فیکون ہو جاتی ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ ان پہ ظلم کیا گیا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ان کو دنیا میں میں ایک اچھا ٹھکانہ دوں گا، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ ان کو علم ہوتا، الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ سامعین کرام، ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، to clarify for them what they differed about, and for the faithless to know that they were liars. إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، When we intend for something to happen, we say to it, be, and it becomes. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، Those who emigrate for God's sake after being persecuted, we will settle them in a good place in this world, but the reward of the hereafter is greater, if they only knew. الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، Those who endure patiently, and in their Lord they put their trust. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، We did not send before you except men whom we inspired. So ask the people of knowledge, if you do not know. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔